إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی بڑائی صلی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے میں اور آپ کو اظہار فانی کے اندر مبعوث فرمایا اور پھر یوں ہی بیکار اور بھٹکتی ہوئی راہوں پر نہیں چھوڑا، بلکہ ہمیں اسلام جیسے عظیم نعمت سے نوازا، میں مسلمان بنایا، کلمہ گو بنایا، اور بے شبہ درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العزت نے اس کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دین اسلام کی تکمیل فرمائی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد۔ میرے پیارے بھائی اور دوستو، حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر قیامت کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی جائیں گی کہ قیامت کا منظر کیسا ہوگا، وہاں پہ لوگوں کو کس طریقے سے جمع کیا جائے گا، لوگوں کے حالات کیسے ہوں گے، لوگ کن کن پریشانیوں سے وہاں گزر رہے ہوں گے، جن کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کئی ایک صورتوں کے اندر کیا ہے۔ قیامت کے مناظر اور اس کی ہولناکیوں کو پڑھنے کے لیے آپ قرآن مجید سورہ حاقہ پڑھیے، سورہ قیامہ پڑھیے، سورہ زلزال پڑھیے، سورہ تکویر پڑھیے، سورہ انفطار پڑھیے، اور اس طریقے سے اور بہت ساری صورتیں ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے کہیں پہ مفصل اور کہیں پہ مجمل طور پہ قیامت یا اس دن لوگوں کے حالات کیسے ہوں گے اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ جب انسان اس دنیا سے جب اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے تو پھر وہیں سے اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے، وہیں سے قیامت کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، قبر کا مرحلہ ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے، اور پھر وہاں پہ حساب و کتاب ہے، پھر اچھے اور بروں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا، جنت اور جہنم کا حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں ہم اور آپ جانتے ہیں، لیکن قیامت جب قائم ہوگی تو اللہ رب العالمین تمام انسانوں اور جناتوں کو، وہاں تمام لوگوں کو جمع کرے گا، اور تمام لوگوں کو حساب و کتاب سے دوچار ہونا ہوگا، تمام لوگوں کو حساب و کتاب سے دوچار ہونا ہوگا۔ اس دنیا کے اندر انسان جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ تمام چیزیں قیامت کے دن اس کی نظروں کے سامنے ہوں گی، اور وہ قیامت کا دن وہاں پہ سایہ نہیں ہوگا، چند خوش نصیب لوگوں کے لیے ہوگا، جیسا کہ پچھلے یا خطبہ جمعہ کے اندر کچھ باتیں عرض کی گئی تھی کہ 7 قسم کے خوش نصیب لوگ ہوں گے جنہیں اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اسی طریقے سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ انسان اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ اس طریقے سے کچھ مختلف روایتیں آتی ہیں، لیکن عمومی طور پہ پورے میدان محشر میں جہاں پہ انسانوں کو لوگوں کو جمع کیا جائے گا، وہاں پہ سایہ حاصل کرنے کے لیے، وہاں پہ سکون حاصل کرنے کے لیے اس طریقے سے نہ وہاں پہ اے سی کا انتظام ہوگا، نہ وہاں پہ پیڑ پودے اور درخت ہوں گے، نہ وہاں پہ بلڈنگیں ہوں گی، نہ وہاں پہ چھاؤں ہوگا کہ انسان وہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے راحت اور سکون کی سانس لے سکے،
بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ سورج بالکل قریب آ جائے گا. یہاں تو ہزاروں میل دور ہے، پھر بھی ہم اور آپ کام کرتے ہیں، کتنی حرارت محسوس کرتے ہیں، پریشانی محسوس کرتے ہیں، پھر بھی یہاں الحمدللہ بہت سارے اسباب اور وسائل ہیں اس سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو راحت اور سکون پہنچانے کے لیے. لیکن قیامت کے دن حدیث کے اندر آتا ہے کہ 1 میل کے فاصلے پہ آ جائے گا. جو صحابی حدیث کو بیان کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ 1 میل، یہ دنیاوی مسافت کا جو میل ہوتا ہے وہ ہے، یا میل کہتے ہیں جس سے انسان، جو سلائی ہوتی ہے جس سے انسان سرما آنکھوں میں لگاتا ہے، اس کو بھی میل کہا جاتا ہے. یعنی وہ چھوٹی سی سلائی تو مراد نہیں ہے. کہنے کا مطلب ہے کہ سورج بالکل قریب آ جائے گا، اور اس کی حرارت اور اس کی گرمی، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ انسان اپنے اعمال کی وجہ سے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک، کسی کا پسینہ اس کے منہ تک ہوگا. حیران و پریشان انسان ہوگا، کوئی وہاں پہ کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. اور جب قیامت کے دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو لوگ ننگے ہوں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتی ہیں، یحشر الناس یوم القیامت حفاة عراة غرلا. قیامت کے دن اللہ رب العالمین لوگوں کو ان کے ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر مختون حالت میں تمام لوگوں کو جمع کیا جائے گا، تمام لوگ اکٹھا کیے جائیں گے. میں نے کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرد و عورت سب اکٹھے ہوں گے، سب کو ایک ساتھ جمع کیا جائے گا. اور ظاہر سی بات ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں، مرد عورتوں کی طرف دیکھیں تو عورتیں شرم سے مر جائیں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عائشہ، الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض والعیاذ باللہ. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے اوپر رحمت کا نزول فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ حساب و کتاب کا معاملہ آسانی کے ساتھ حل کر دے. قیامت کے دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض، کہ معاملہ اس دن اس سے کہیں سخت ہوگا. کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی فرصت کہاں ہوگی، کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھے گا، ہر انسان کو اپنی اپنی پڑے ہوگی. سورہ معارج کے اندر آپ دیکھیے اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے، لا يسأل حمیم حمیما. کوئی دوست کسی دوست کے بارے میں نہیں پوچھے گا، کوئی دوست کسی دوست کے بارے میں، یہ تو میرا دنیا کے اندر بڑا ہی جگری دوست تھا، میں اس کے بنا کھانا نہیں کھاتا تھا، اس کے بنا کہیں میں مارکیٹ کے لیے نہیں جاتا تھا، میرا جگری دوست تھا. لیکن وہاں پہ کوئی دوست کسی دوست کا پرسان حال نہیں ہوگا. یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ. غور کیجئے، تصور کیجئے، ایک مجرم آدمی گنہگار آدمی، وہ سوچے گا کہ آج مجھے اس عذاب سے چھٹکارا پانے کے لیے میرے ماں باپ کے اوپر، میرے بیوی بچوں کے اوپر، میرے دوست کے اوپر، میرے رشتہ داروں کے اوپر، تمام لوگوں کے اوپر اس عذاب کو ٹال دیا جائے، لیکن مجھ سے اس عذاب کو ٹال دیا جائے. لیکن نہیں، کسی کا بوجھ کسی کے اوپر نہیں ڈالا جائے گا. اس دن ہر انسان کو اس کے عمل کے حساب سے پورا بدلہ دیا جائے گا. سوچیے کہ انسان تمام رشتہ داروں کے بارے میں سوچے گا کہ میرا عذاب ان کے اوپر چلا جائے. دنیا کے اندر ہم اور آپ اپنے بیوی بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے، پراپرٹی کے لیے، بزنس کے لیے، اور اسی طریقے سے نہ جانے حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں. آج لوگوں کے اندر مال جمع کرنے کی ہوڑ لگی ہوئی، مال بس آنا چاہیے، پیسے آنے چاہیے، ریال اور روپے آنے چاہیے. وہ روپیہ کہاں سے آ رہا ہے، وہ ریال کس طریقے سے آ رہا ہے، وہ میرے لیے جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، اس کے اوپر عام طور سے لوگ غور و فکر کرنا چھوڑ دیے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی بھی بیان فرمائی کہ قیامت کے قریب لوگ بس مال جمع کرنے کی فکر میں لیں گے، وہ مال حلال ہے یا حرام ہے یہ سوچنا چھوڑ دیں گے، بس مال جمع کرنا ان کا مقصد ہو جائے گا. آج اس حرام مال سے آپ اپنی بیوی بچوں کی آرام و آرائش کے لیے آپ اپنی آرام و سکون کو قربان کر دے رہے ہیں. یہی بیوی بچے قیامت کے دن آپ کے کام نہیں آئیں گے. اس لیے ان کی دینی تربیت کیجیے، اپنی بھی دینی تربیت کیجیے، اللہ اور اس کے رسول کا پابند بنائیے، بیوی بچوں کو بھی اسی طریقے کا حکم دیجیے تاکہ مرنے کے بعد آپ کو بھی وہ چیزیں انہیں اعمال کام آ سکے اور آپ کے بیوی بچے بھی آپ کے کام آ سکے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ عبس و تولی کے اندر بیان فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ
یوم یفر المرء من اخیہ، جب وہ ایک چیخنے والی آواز، یعنی ایسی آواز جو انسان کو بہرا کر دے گی، اتنی تیز آواز ہوگی قیامت کی کہ انسان بہرا ہو جائے گا، بے ہوش ہو جائے گا۔ یوم تذہل کل نفس، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جس دن ہر حاملہ عورت اپنے حمل کو ساقط کر دے گی، انسان بدمست ہوگا، بے ہوش ہو جائے گا۔ وہ قیامت کا منظر اللہ رب العالمین کا، جس دن انسان اپنے ماں باپ سے بھاگے گا، اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنے بیوی بچوں سے بھاگے گا، تمام رشتہ داروں سے بھاگے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر نفس کو اپنی پڑی ہوگی، اپنے آپ میں اپنی فکر لاحق ہوگی، کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی، اس کے بارے میں سوچنے کی فرصت ہی نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، میرے پیارے بھائی اور دوستو، اپنی آخرت کی فکر کیجیے، آخرت کی فکر کیجیے۔ دنیا بھی بنائیے، دنیا بھی سنواریے، کمائیے، اچھا کمائیے، بہترین گھر بنائیے، گاڑی لیجیے، بہترین انداز میں زندگی گزاریے، کوئی منع نہیں کر رہا ہے، کہیں شریعت آپ کو منع نہیں کرتی، لیکن دنیاوی زندگی میں پڑھ کر آخرت کو برباد کرنا، یہ دنیاوی جو عارضی زندگی ہے، جو چند دنوں کی زندگی ہے، اس کے پیچھے پڑھ کر اپنی آخرت جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کو تباہ و برباد کرنا، یہ دانش مندی اور عقل مندی نہیں بلکہ بیوقوفی۔ اس لیے آخرت کی فکر کیجیے، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں فکر کیجیے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن اربع وفي روایت عن خمس، کہ قیامت کے دن بندوں کے دونوں قدم آگے نہیں بڑھیں گے یہاں تک کہ اس سے چار یا پانچ چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے، سوال نہ کر لیا جائے۔ آپ سے آپ کی عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عمر دی ہے، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، آپ نے جو دنیا کے اندر آپ کی عمر جو رہی ہے، کہاں پہ آپ نے گوائی ہے؟ کتنا وقت آپ نے اللہ کے لیے خرچ کیا ہے؟ کتنی نمازیں آپ نے پڑھی ہیں؟ کتنے زکوٰۃ دیے ہیں؟ قرآن کی تلاوت کی کہ نہیں کی؟ قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کیا کہ نہیں کیا؟ دینی مزاج تھا کہ نہیں تھا؟ اللہ کی فرمانبرداری کی کہ نہیں کی؟ ان تمام چیزیں آپ کی عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، جوانی تم نے کہاں کھوئی، جوانی کہاں گزاری؟ جوانی کا تذکرہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ جوانی کی عبادت اللہ کو زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ جوانی کی جو دہلیز ہوتی ہے، جو مرحلہ ہوتا ہے، وہ شیطان آپ کو کھینچنے کے، شیطان آپ کو ہر مرحلے میں بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ جو جوانی کی زندگی، نوجوانی کی زندگی ہوتی ہے، عمر ہوتی ہے، وہ کوشش کر گزرنے کی زندگی ہوتی ہے، انقلابی عمر ہوتی ہے۔ اس لیے جوانی کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کے سائے میں جن لوگوں کو جگہ دے گا ان میں سے جوان کا تذکرہ کیا، وشاب نشأ فی عبادۃ ربہ، ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں صرف کیا۔ آج دیکھیے ہمارے نوجوان، اللہ تعالیٰ ہی ان نوجوانوں کا حفیظ ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کے اندر اس قدر بے راہ روی ہے، اس قدر دین سے دوری ہے، دین سے بے راہ روی ہے، دین اسلام کا نام سننا نہیں چاہتے، 2 رکعت نماز مشکل سے جمعہ کے دن پڑھ لیتے ہیں، عیدین کی نماز مشکل سے پڑھ لیتے ہیں، مسلم ٹائٹل وہ اپنے ساتھ جوڑنا نہیں چاہتے ہیں، مسلم نام ان کو پسند نہیں ہے، مسلم یہ ریلیجن ان کو پسند نہیں ہے، مسلم اسلام کی جو عبادتیں ہیں، جو اصول ہیں، جو ضوابط ہیں، جس کی وجہ سے یہ اسلام دیگر ادیان، دیگر مذاہب پہ فوقیت رکھتا ہے، جس کی وجہ سے یہ اسلام پوری دنیا کے اندر عالمگیر مذہب ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اسی دین اسلام کو پسند کیا اور اسی کو ہمیشہ کے لیے پسند کر رکھا ہے۔ لیکن آج کا نوجوان ماڈرن ذہن، مغربی تہذیب کا دل دادا، اور اسی طریقے سے دنیاوی لہو لعب کے اندر اس قدر اپنے آپ کو مشغول کر رکھا ہے کہ نماز کہاں ہے، روزہ کہاں ہے، اللہ کون ہے، اللہ کی اطاعت کیسے کرنی ہے، دنیاوی زندگی میں اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، مرنے کے بعد کہاں جانا ہے، ہمارے نبی کا کیا نام ہے، قرآن کیوں نازل ہوا ہے، اللہ کی عبادت کس طریقے سے کی جانی چاہیے، کوئی اس سے سروکار نہیں ہے۔ اور کچھ لوگوں کو جب نصیحت کی جاتی ہے تو ابھی تو عمر ہے، جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچیں گے، 40-50 کے پار ہوں گے، حج کر لیں گے، عمرہ کر لیں گے، بچے جوان ہوں گے، کمائیں گے، مکہ بلا لیں گے، توبہ کر لیں گے، نماز وغیرہ پڑھیں گے، اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب سے اللہ رب العالمین نے آپ کو سن شعور میں پہنچایا ہے، آپ بالغ ہو گئے، بلوغت کے بعد سے مرتے دم تک، جب تک آپ کے ہوش و حواس باقی ہیں اس وقت تک حساب و کتاب لیا جائے گا۔ صرف وہی آخری 2-4 سالوں کا حساب نہیں لیا جائے گا،
پوری زندگی کا حساب و کتاب لیا جائے گا. اور کیا گارنٹی ہے کہ آپ اس عمر میں پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ کتنے نوجوان اس دنیا سے نوجوانی میں رخصت ہو جاتے ہیں. ایکسیڈنٹ ہو گیا, ایسی طبی موت, سوئے رہ گئے, ہارٹ اٹیک ہو گیا, یا اسی طریقے سے کوئی اور بیماری کے اندر ملوث ہو گئے, اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اس لیے اپنی عمر کو, اپنی زندگی کو, اپنی صحت کو, اپنے آپ کو غنیمت سمجھو. اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ کو راضی کرو. یقین جانو کہ اللہ کو راضی کر لو گے اس دنیا کے اندر, اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد تمہیں کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا, کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا. میرے نوجوان ساتھیوں, میرے پیارے بھائی اور دوستوں, آپ بھی یہاں پہ رہتے ہیں, نماز پڑھنے کی فرصت آپ کو نہیں. میں بار بار نماز کی تلقین کرتا ہوں, نماز کی تاکید کرتا ہوں, اس لیے کہ ہمارے نوجوان ساتھیوں, یہاں پہ آپ کے پاس صرف ڈیوٹی کرنا, کھانا پکانا اور کوئی کام آپ کے پاس نہیں. صرف آپ ڈیوٹی کریں گے 8 گھنٹے کی, 10 گھنٹے کی, جو بھی آپ کی ڈیوٹی ہے, اور ڈیوٹی کے ٹائم بھی اگر نماز کا وقت ہوا تو آپ کا کام عمومی طور سے بند کر دیا جاتا ہے. اذان ہوتی ہے, آدھے گھنٹے کی 20 منٹ کی آپ کو چھٹی مل جاتی ہے. اب اس کے بعد جائیے, آپ فریش ہوئیے, کپڑا چینج کیجیے, مسجد میں جائیے, سکون کے ساتھ سنت ادا کیجیے, نماز پڑھیے, پھر آپ ڈیوٹی پہ جائیے. لیکن افسوس کا مقام ہے, 2 سال پہ, 3 سال پہ لوگ چھٹیاں جانے والے, اتنی بڑی قربانی دینے والے اپنے بیوی بچوں کے لیے, اپنے آپ کے لیے, لیکن 10 منٹ کی قربانی نماز کے لیے نہیں دے سکتے. سوچئے, سنجیدگی سے سوچئے, تنہائی میں بیٹھ کر سوچئے. رات میں جب آپ سونے کے لیے جاتے ہو اس وقت سوچئے, میں سونے کے لیے جا رہا ہوں, پتہ نہیں میری صبح ہوگی کہ نہیں ہوگی. موت کو یاد کیجئے, مرنے کے بعد کی زندگی کو یاد کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو, اس لیے کہ موت یہ لذتوں کو توڑنے والی چیز ہے, لذتوں کو توڑنے والی چیز ہے. موت کو یاد کرو, پتہ نہیں صبح ہوگی کہ نہیں ہوگی. اور کتنے ایسے ہمارے جاننے پہچاننے والے سوئے کے سوئے رہ گئے, ان کی صبح قبرستان میں ہوئی. اس لیے ہمیشہ اپنی زندگی کو نماز کے عادی بن جائے میرے ساتھ. اگر آپ نمازی بن جائیں گے, آپ نیک بنیں گے, اللہ سے دعا کریں گے, یقین جانے کو اس کا اثر آپ کے بیوی بچوں پہ ضرور پڑے گا. لیکن نوجوان آج دین سے یقین جانیے, چاہے وہ یہاں رہنے والے ہوں, چاہے ہمارے ملکوں کے ہمارے رشتہ دار ہوں, ہمارے گاؤں پڑوس کے ہوں, آج نوجوانوں کے اندر دینی بہت زیادہ دوری موجود ہے, دینی بے راہ روی بہت زیادہ موجود ہے. لیکن قیامت کی یا مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے. آپ سوچئے, قیامت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا, اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. اللہ تعالیٰ کہے کہ تمہارے اعمال تم خود پڑھ لو, کسی کو گواہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں آ کے گواہی دے, فلاں آ کے گواہی دے, دنیا میں ایسا کرتا تھا. تمہارا نفس خود گواہی دے, تم خود گواہی دو اپنے اعمال کے بارے میں. اقرأ کتابک, تم خود اپنے اعمال کو پڑھ لو. کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا, آج تمہارا نفس حساب و کتاب کے لیے, گواہی کے لیے تمہارا نفس کافی ہے. ان ربک لبالمرصاد, اللہ رب العالمین تمہارے لیے ہاتھ لگائے ہوئے بیٹھا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگہبان ہے. کرامن کاتبین, 2 فرشتوں کو اللہ نے مقرر کر رکھا ہے, ہماری اچھائی اور برائی کو لکھتے ہیں. یعلمون ما تفعلون, جو تم لوگ کرتے ہو وہ جانتے ہیں. لیکن پھر بھی ہمیں اپنی آخرت کی کوئی فکر نہیں, باطن کو, اندرونی معاملات کو صحیح کرنے کی کوئی فکر نہیں. آج دیکھیے سوشل میڈیا کے بارے میں, واٹس ایپ کے بارے میں, اس کی پرائیویسی کا کتنا چرچا ہے. پوری دنیا کے لوگوں کے اندر ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے. ہماری پرائیویسی محفوظ نہیں رہے گی, ہماری جو اندر کی چیزیں ہیں, ہمارے ویڈیوز, آئیڈیوز یا جو دیگر چیٹس وغیرہ ہم اپنے بیوی بچوں سے, اپنے دوست احباب سے کرتے رہتے ہیں, یہ محفوظ نہیں ہے. پرائیویسی کے بارے میں انسان کو کتنی فکر ہے اس دنیا کے اندر. جہاں واٹس ایپ نے اعلان کیا کہ اتنی تاریخ کے بعد آپ کی پرائیویسی ختم ہو جائے گی یا یہ چیزیں آپ سے چھین جائیں گی, ہر انسان کو فکر لائق ہے اور ہونی بھی چاہیے, کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن غور کیجئے, جہاں پوری دنیا کے لوگ جمع ہوں گے میدان محشر کے اندر, تمام لوگوں کو جمع کر کے, تمام آپ کے رشتہ دار, دوست احباب, تمام لوگ موجود ہوں گے, اور وہاں پہ آپ کی پرائیویسی کا کیا حال ہوگا, وہاں پہ آپ کی پرائیویسی کا کیا حال ہوگا, وہاں پہ آپ کیا کرو گے, کیسے چھپاؤ گے. یہاں تو دوسرے سافٹ ویئر آپ ڈاؤن لوڈ کر لو گے, سگنل آپ ڈاؤن لوڈ کر لے رہے ہیں, ٹیلی گرام آپ ڈاؤن لوڈ کر لے رہے ہیں, دوست احباب سے دوسرے چینلوں پہ آپ جڑ رہے ہیں. لیکن قیامت کے دن جب آپ کی پرائیویسی کھلے گی, آپ کے اندرونی چیزوں کو اجاگر کیا جائے گا, تمام چیزیں آپ کی نظروں کے سامنے ہوں گی, اس دن کہاں بھاگو گے, اس دن کیا جواب دو گے اللہ رب العالمین کو, کیا نظر دکھاؤ گے اللہ رب, کیا کس نظر سے اللہ سے ملاقات کرو گے. میرے عزیز ساتھیوں, میرے پیارے بھائی اور دوستوں,
ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا کریں. ہم اپنی زندگی کے اندر ابھی بھی جو عمر ہماری بچی ہوئی ہے اس عمر کے اندر تبدیلی پیدا کریں. یقین جانیے کہ اگر اب بھی ہم نے یہ عہد و پیمان اللہ سے بدلنے کا نہیں کیا تو اس میں خسارہ سوائے آپ کا اور کسی کا خسارہ نہیں ہے. اور پھر آپ کے اوپر جن کی ذمہ داری ہے، بیوی بچوں کی ذمہ داری، ان کی تربیت اگر آپ نہیں کر رہے ہیں، ان کو نماز کا حکم نہیں دے رہے ہیں، ان کو دینی مزاج، ان کو قرآن اور حدیث پڑھنے کی یا اس کے مطابق زندگی گزارنے کی تلقین نہیں کر رہے ہیں، اس کا بوجھ بھی ان کے ساتھ ساتھ آپ کے سر آئے گا. اس لیے اس چھوٹی سی زندگی کو غنیمت سمجھیے، اللہ کو راضی کیجیے، اللہ پر ایمان لائے ہوئے ہیں، اللہ کا شکر ادا کیجیے. اب اس کے بعد دوسری جو چیز ہے نماز پڑھیے، نماز کے پابند بن جائیے. 5 وقت کی نماز ہے. کوئی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ آپ سے وقت نہیں چاہ رہا ہے کہ آپ ہمیشہ 24 گھنٹہ اسی مسجد میں بیٹھے رہو. آپ مکمل جو ہے عابد اور زاہد ہی بن جاؤ. آپ ہمیشہ قرآن ہی لے کے پڑھتے رہو، دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لو. نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا کے اندر جو تمہارا حصہ ہے وہ اس کو بھولو مت. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب جمعہ کی نماز ختم ہو جائے تو زمین کے اندر پھیل جاؤ، اپنا رزق تلاش کرو. یہ تو اللہ حکم دے رہا ہے. لیکن پھر بھی اگر آپ کے پاس 10 منٹ کا وقت نہیں ہے، آپ مسجد میں نہیں آ سکتے، 10 منٹ کی نماز ادا نہیں کر سکتے، تو جنت میں جانا اتنا آسان نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب سے پہلے مجھے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنا دے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قیامت کی ہولناکیوں سے، قیامت کی پریشانیوں سے، اس دن آنے والے جتنے مصائب، آلام اور پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین نوجوانوں کی خاص طور سے اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نوجوانوں کے اندر دینی جذبہ پیدا فرما. اللہ تعالیٰ ہماری جو عمر بچی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ تو ہمیں پابندی کے ساتھ دین اسلام پر عمل کرنے والا بنا دے. آمین ثم آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا اليه انه هو الغفور الرحيم.